الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین اور حاضرین، چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں اس سے پہلے آئیے ہم سب مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار محبوب پروردگار شفیع روز شمار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی خلوص، عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی عزیزان گرامی، اسلامی سن ہجری کے اعتبار سے 1444واں سال شروع ہو چکا ہے۔ جسے ہم محرم الحرام کہتے ہیں۔ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا ہی خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ کئی تاریخ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے،
جب اسلامی نیا سال شروع ہوتا تھا، یعنی محرم الحرام کا چاند نظر آتا تھا، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو یہ دعا تعلیم فرماتے ہیں، اس کا چاند دیکھو اور جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہو تو تم یہ دعا پڑھو، اللہم ادخلہ علینا من الامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ یہ دعا تعلیم ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس مبارک سال کو امن و امان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور تیری رضامندی کے ساتھ ہم پر شروع فرما اور شیطان سے حفاظت فرما۔ یہ ہے اس دعا کا مقصد۔ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن سن ہجری 60 کے بعد، سن ہجری یعنی ہجرت کو 60 سال ہو چکے اور 61واں سال شروع ہوا، تو ایک ایسا واقعہ وقوع پذیر ہوا کہ مسلمانان امت رنج و غم کے ماحول میں ڈوب گیا۔ واقعہ کیا ہوا؟ جس نبی نے اس مقدس مہینے کی فضیلت بیان فرمائی، اس کی خیر و برکت کا اعلان فرمایا، اسی نبی کا نواسا کربلا کے میدان میں بڑا ہی دردناک واقعے کے تحت نواسہ رسول نے اپنی جان کا نذرانہ دین اسلام کے لیے پیش کر دیا، جس کی بنیاد پر پوری دنیا کے مسلمان رنج و غم کے ماحول میں ڈوب جاتے ہیں۔ ایک طرف نئے سال کی ابتدا کی خوشی اور دوسری طرف واقعہ کربلا کا غم، تو خوشی اور غم کا سنگم ہے یہ مہینہ۔ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو جہاں جہاں عقیدت مندگان اہل بیت، جہاں جہاں اہل سنت والجماعت کے لوگ، جہاں جہاں مسلمان رہتے بستے ہیں، ہر ایک اس واقعے کو یاد کر کے غمگین ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ ہو گیا ہجرت کے 61ویں سال، اور بارگاہ امام علی مقام، بارگاہ امام حسین میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے شرعی اعتبار سے آمادہ ہو جائے، جس میں ذکر حسین کی مجلسیں منعقد کرنا، شربتیں پلانا، نیازیں پکا پکا کر کے سب کو کھلانا،
یتیموں کی مدد کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، یہ سارے امورات امام عالی مقام کی روح کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جگہ جگہ مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، جلسے قائم کیے جاتے ہیں الگ الگ جگہوں پر۔ الحمدللہ ہمارے سکے میں کئی جگہ پر ذکر حسین کی محفلیں سجائی گئی ہیں، الگ الگ خطیبوں کو بلایا جاتا ہے، مقرروں کو بلایا جاتا ہے، اور بلا کر کے واقعات کربلا کو سن کر کے عقیدت کے پھول، محبت کا نذرانہ بارگاہ امام عالی مقام میں پیش کرتے ہیں۔ ہمارے اس غریب نواز چوک میں بھی مسلسل کئی سالوں سے یہ جلسے منعقد ہوتے ہیں۔ نورانی ڈیکوریشن کمیٹی کے زیر اہتمام جلسے منائے جاتے ہیں، ذکر حسین کی بزم قائم کی جاتی ہے، اور امام حسین کا ذکر سن کر کے ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور اپنے آپ میں اسلامی اور ایمانی جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ اس سال بھی الحمدللہ ان جلسوں کا اہتمام اسی کمیٹی کے زیر اہتمام ہوا ہے۔ اس لیے میری اور کمیٹی کی آپ لوگوں سے گزارش ہے اور اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کر کے ان جلسوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں، اور ایک خاص گزارش یہ ہے کہ وقت سے پہلے آ جایا ہے۔ جو وقت رکھا گیا ہے 10 بجے کا ٹائم جو رکھا گیا ہے، ٹھیک 10 بجے سے پہلے ہم جلسہ گاہ میں آ جائیں، تاکہ ابتدا سے لے کر کے آخر تک ہم انہی کا ذکر سنیں اور انہی کے واقعات سے اپنے دلوں کو منور و مجلہ کریں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس کمیٹی کو دین دونی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو لوگ ان جلسوں کو منانے میں، سجانے میں، دامے، گرمے، قدمے، سخنے حصہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے دونوں جہاں کی نعمتوں سے ان کو سرفراز فرمائے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہوا، ورنہ لڑائی جھگڑے تو دنیا میں ہوتے رہے، جنگیں ہوتی رہی، حکومتیں بدلتی رہی ہیں، سیاسی لوگ اپنی چال چلتے رہے، مگر جب دنیا کی تاریخ پر ہم نظر ڈالتے ہیں، جب دنیا کا اتہاس ہم پڑھتے ہیں، تو یہی بات کھل کر کے سامنے آتی ہے۔ کوئی زمین کے لیے لڑتا جھگڑتا، کوئی اپنے ملک کی سرحدوں کو بڑھانے کے لیے جنگیں کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، عہدہ اور کرسی حاصل کرنے کے لیے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، کرنے کے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے لڑائی جھگڑے کیا کرتے ہیں، مگر یہ لڑائی جو میدان کربلا میں ہوئی، یہ جنگ جو میدان کربلا میں ہوئی، حکومت کے لیے نہیں ہے، جاہو حشمت کے لیے نہیں ہے، عہدہ کرسی کے لیے نہیں تھی، اپنی حکومت کی سرحدوں کو بڑھانے کے لیے نہیں تھی۔ یہاں جو میدان کربلا میں جنگ ہوئی، یوں سمجھو کہ دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے ہیں، یزیدی لشکر وہ بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے، اور ادھر حسینی خیمے میں بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے، مگر بات حق اور ناحق کی سامنے آ گئی، بات حق اور ناحق کی سامنے آ گئی۔
حق کے لیے ناحق کے سامنے حسین نے سر کٹا دیا مگر سر جھکایا نہیں. حق کے یہ سب کچھ تو مل سکتا تھا امام علی مقام. اگر یزید کی بیعت کر لیتے, یزید کو امیر تسلیم کر لیتے, تو مال و دولت کے خزانے آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیتا یزید. جو آپ چاہتے گورنری بھی آپ کو دے دیتا, کسی سوچے جاں بخشی ہو جاتی. یہ سب کچھ ہو سکتا تھا, مگر یہاں بات حکومت کے لیے نہیں تھی, کرسی کے لیے نہیں تھی, حق اور ناحق. امام علی مقام نے کیا سمجھا کہ یزید کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کا امیر کہلائے. اس کی عادتیں, اس کی اخلاق, اس کی اطوار, اس کے افعال و اعمال اس قابل ہی نہیں تھے کہ اس کو مسلمانوں کا امیر تسلیم کیا جائے. تو آپ نے انکار کیا, نتیجہ میں کربلا میں جنگ ہوئی اور امام علی مقام نے جو ہے اپنا سب کچھ دین کے لیے, حق کے لیے نچھاور کر دیا. دنیا جانا صدیوں سے سر پہ خاک اڑاتی ہے کائنات. اقبال کہتے ہیں صدیوں سے سر پہ خاک اڑاتی ہے کائنات, اب تک زمین پہ قرض ہے سجدہ حسین. یہاں بات عہدہ اور کرسی کے لیے, حکومت کے لیے, تخت و تاج کے لیے نہیں تھی, حق اور ناحق. اگرچہ دونوں طرف کلمہ پڑھنے مگر ایک ناحق پر تھے, اور ادھر 72 نفوس قدسیہ حق کا جھنڈا تھامے ہوئے میدان کربلا کے اندر میں کھڑے ڈٹے ثابت کرے اس دین کی حفاظت کے لیے جس دین کے درخت کو صحابہ کرام نے اپنے خون سے سینچا تھا, اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے, اپنی قربانیاں دے دے کر کے صحابہ کرام نے جس شجر اسلام کو ہرا بھرا کیا تھا, اس کی حفاظت کے لیے حسین نے اپنی جان کو قربان کیا. اور یہ پہلے ہی سے چلا آ رہا. یہ سلسلہ دنیا میں حق اور ناحق, حق اور باطل کا سلسلہ تو پہلے ہی سے چلا آ رہا, مگر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم, یہ اس کی کریمی کہ اس نے بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑا, اپنے بندوں کو بے سہارا نہیں چھوڑا, یکے بعد دیگر انبیاء و مرسلین کو دنیا میں بھیجتا رہا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا تک 1,24,000 انبیاء و مرسلین اس دنیا میں انسان کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے, لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے, صحیح راستے پر چلانے کے لیے, گمراہی سے بچانے کے لیے, انسان کی پیشانی کو غیر خدا کی آگے جھکنے سے روکنے کے لیے انبیاء و مرسلین دنیا میں تشریف لائے. مگر ایک بات ہمارے لیے بڑی بانی سے فخر, تمام نبیوں کے بعد ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے, بڑی آن بان اور بڑی شان کی. اور یوں سمجھو تو جس کے لیے کائنات کی تخلیق ہوئی اس نبی کو تمام نبیوں کے بعد دنیا میں, لیکن ہے سب سے افضل. سب کے بعد آنے کے باوجود
سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ وہ کیسے آئے بعد میں، اور اوپر والے جو پہلے جا چکے ہیں انبیاء مرسلین، ان سے بھی افضل، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے آخری وقت میں اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو بلا کر کے کچھ نصیحتیں دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1050 سال کی ہوئی، حضرت آدم، مگر جب آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے کو بلا کر کے وصیت کی، اور وصیت بھی کی اور نصیحت بھی۔ وصیت یہ کہ بیٹا، بہت ساری باتیں تھیں مگر اس میں سے ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اے بیٹا، میرے بعد آخری زمانے میں ایک نبی آئے، ایک رسول آئے جو امام الانبیاء اور سید المرسلین ہوگا۔ اگر تم ان کے زمانے کو پالو تو بلا ہچکچاہٹ کے ان کے دین میں داخل ہو جانا، ان کے دین میں داخل۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت آدم۔ تو پوچھ لیا حضرت شیش علیہ السلام نے، جو خود بھی نبی ہیں، انہوں نے پوچھ لیا کہ ابا حضور وہ نبی کن میں سے ہوں گے؟ کہا میری اولاد میں سے۔ کہا آپ کی اولاد میں سے ہوں اور وہ آپ سے بھی افضل؟ فرمایا اے بیٹے سن، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات عالم کے ذرے ذرے کو پیدا کیا، تمہارے باپ یعنی مجھے بھی اللہ نے ان کے صدقے سے پیدا فرمایا۔ اور سن بیٹا، میرے بدن میں میری روح ٹھہرتی نہیں تھی تو اس نبی کے نور کو میرے جسم میں جلوہ گر فرمایا، تب جا کر کے میری روح میرے بدن میں۔ اور جاننا چاہتے ہو، جیسے ہی میری آنکھ کھلی اور میں باحث و حرکت ہوا تو میں نے جنت میں اپنے آپ کو دیکھا، جنتی باغ و بہار میں دیکھا، لیکن جدھر دیکھتا تھا اس نبی کے نام کو خدا کے نام کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا۔ جنت کی ہر دیوار پر، جنت کی ہر نعمت پر، جنت کے ہر محل پر، جنت کے ہر درخت پر، جنت کے درخت کے ہر پتے پر لکھا ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو وہ نبی آنے والا ہے اور اس کا علم خدا کو ہے کہ وہ کب آنے والا ہے، لیکن تمام نبیوں کے بعد آئے گا وہ ہر ایک نبی اور ہر ایک رسول سے افضل و اعلیٰ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا، سمجھئے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ یہی وجہ رہی کہ جو بھی نبی دنیا میں انسان کی ہدایت کے لیے آیا، اس نبی اور اس رسول نے اپنے زمانے کے لوگوں کو ہمارے نبی کے آنے کی خوشخبری سنائی۔ ہر ایک نبی، حضرت آدم نے بھی کہا، حضرت نوح نے بھی کہا، حضرت موسیٰ نے جب توریت میں پڑھا ہمارے نبی کی فضیلت، ہمارے نبی کے عروج اور بلندی کی باتیں، جب حضرت موسیٰ نے دیکھی تو اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا دراز کر دیے، اے پروردگار
جب یہ تیرا رسول ایسی شان والا، ایسی آن بان والا ہے تو مجھے اس نبی کی امت میں بنا، اس نبی کی امت میں بنا۔ نبیوں نے، رسولوں نے یہ خواہش کی کہ اس نبی کی امت بنا لے، اس نبی کی امت بنا۔ یہاں تک کہ جتنے نبی اور رسول دنیا میں آئے، چاہے حضرت یوسف ہو، حضرت یعقوب ہو، حضرت الیاس ہو، حضرت ابراہیم ہو، حضرت اسحاق ہو، حضرت اسماعیل ہو، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے کے لوگوں سے کیا فرمایا؟ سَيَأْتِي مِن بَعْدِي نَبِيٌّ اسْمُهُ احمد، خبر دی اور نام بھی بتا۔ اب آپ کو ایک اور بات میں بتاتا چلوں، حضرت عیسیٰ سے پہلے آپ نے نام سنا ہوگا گوتم بدھ کا۔ اب اس گوتم بدھ کے بارے میں بڑے بڑے علماء کرام کی یہ رائے، فیصلہ نہیں، رائے ہے۔ آپ میری بات کو ذرا ٹھیک سے سمجھیے گا، میں جو کہنے جا رہا ہوں اس سے کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ بڑے بڑے علماء دین نے اپنی ایک رائے قائم کی ہے، فیصلہ نہیں، کہ ان کی تعلیم اپنے زمانے کے لوگوں کو، جو اپنے زمانے کے لوگوں کو سکھاتے تھے، بتاتے تھے۔ اس سے لگتا ہے کہ گوتم بدھ جو ہے ہو سکتا ہے، اپنی جملہ میرا ذہن میں رکھیں، علماء نے کہا ہو سکتا ہے کہ گوتم بدھ جو تھے وہ اللہ کے نبیوں میں سے کوئی ایک نبی ہوں۔ انہوں نے شرک کی دعوت نہیں دی۔ گوتم جو حضرت عیسیٰ سے 700 برس پہلے گئے، کتنے؟ حضرت عیسیٰ سے بھی 700 برس پہلے گوتم بدھ، مگر آج بھی دنیا میں بدھ مت ہے، بدھسٹ لوگ ہیں، مگر انہوں نے اپنے دین کو یا گوتم بدھ کی تعلیم کو اپنی مرضی کے مطابق بگاڑ تو صحیح راستے پر آج بدھ مت والے نہیں، مگر گوتم بدھ کی تعلیم دنیا سے کنارہ کشی کی تھی، کیونکہ جب دیکھا انسان کے اوپر نظر کی تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار، کسی نہ کسی مصیبت کا شکار، تو وہ آنکھیں بند کر کے ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے اور سوچتے تھے کہ آخر اس کا کوئی علاج بھی ہے کہ نہیں، کہ ساری دنیا پریشان، ساری دنیا دکھوں کا شکار، تو اس کا کوئی علاج تو ہوگا۔ یہ سوچتے سوچتے انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ اس کا علاج، یہ دنیا کی لالچ، دنیا کی ہوس، دنیا کا حرص و طمع یہ انسان کو دکھی کرتا ہے، لہذا دنیا سے کنارہ کشی کرو، اس میں ڈوب نہ جاؤ، ضرورت کے مطابق دنیا کا استعمال کرو، مگر دنیا میں کھو مت جاؤ، صرف کنارہ کرو۔ یہ ان کی تعلیم تھی۔ تو قرآن بھی کیا کہتا ہے؟ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ یہ آپ کی دماغ میں یہ بات آئے، اس لیے یہ باتیں کر رہا کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ اپنے زمانے کے لوگوں کو بس کنارہ کشی کا حکم دیتے تھے، اور اسی کا تصور کرو ایک طاقت ہے جو یہ پوری دنیا کا نظام چلا رہی ہے، لہذا تم دنیا کی تمام لالچ، حرص، یہ سب کچھ چھوڑو، دنیا سے کنارہ کر دو۔
یہ اس کی تعلیم، اس بنیاد پر علماء، بڑے بڑے علماؤں کی یہ رائے ہے، فیصلہ نہیں، سنو اب بھی فیصلہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے، اس بات کو ہو سکتا ہے کہ درجے میں رکھیں گے ہم، یقین نہیں، نبی تھے اس کا یقین نہیں، ہو سکتا ہے۔ اب آگے چلو، اس گوتم بدھ نے ہمارے نبی کے بارے میں کیا کہا؟ ہمارے نبی کی شان، ان کی کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، ان کی کتابوں، جو بدھ مت کے لوگ ہیں ان کی کتابوں میں یہ بات بالکل واضح طور پر ہے۔ اس کتاب جو ان کے چاہنے والے، ان کے خادم نے ان کی باتوں کو جمع کیا اور اس نے کتابی شکل پائی، جس کتاب کا نام ہے چکاوتی سننا، اس کتاب کا نام۔ اب اس چکاوتی سننا کے اندر ہمارے نبی کے بارے میں گوتم بدھ نے پیشن ہوئی، کیا کہا اس نے کہ اے لوگو، اے میرے مریدو، اے میرے نقشے قدم پر چلنے والوں، میں تمہارے لیے کوئی آخری ہادی نہیں، میں تمہارے لیے کوئی آخری ہادی نہیں، بلکہ میرے بعد ایک ایسا بدھا آئے گا۔ بدھا یہ نبی کو کہتے، رسول ان کی زبان کی آنے سے، کیونکہ دنیا میں کئی زبانیں تھیں لیکن ختم ہوئی، جیسے عبرانی، سریانی، یہ ساری زبانیں بولی جاتی تھیں، تو ہر ایک زبان میں ہمارے نبی کا نام الگ الگ ہے ان کی زبانوں کے اعتبار سے۔ ایک ایسا بدھا آئے گا، کیسا؟ اس کے خادم جو ان کے ساتھ رہا کرتا تھا، ہمیشہ خدمت میں رہا کرتا، اس نے پوچھا کہ کیسا؟ کہا کہ نہ اس جیسا کوئی آیا، نہ اس کے بعد ایسا کوئی آئے، نہ اس جیسا بدھا کوئی آیا اور نہ اس کے بعد کوئی آئے۔ کہا کہ اس کی شان کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے، اس نے پوچھا۔ تو بہت ساری باتیں وہ اس نے بتائیں، مگر میں موٹی موٹی باتیں کہہ دیتا ہوں کہ اس نے کہا کہ وہ بدھا یعنی کہ نبی اور رسول آئے گا تو وہ مائتریہ ہوگا، اور جب مائتریہ زبان کا جب عربی لغت اور عربی ترجمہ کیا تو اس کا ترجمہ کیا بنا؟ رحمت للعالمین ہوگا، رحمت للعالمین، جو سب کے اوپر اپنی رحمت برسائے گا، سب کو درگزر کرے گا، لوگوں کو معاف کرے گا، لڑکیوں کی زندگی بچائے گا، عورتوں کی عزت کرے گا، غلاموں کے اوپر رحم کرے گا، مزدوروں کا خیال کرے گا اور بڑوں کی تعظیم و تکریم کرے گا۔ ایسا رحمت للعالمین آئے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ گوتم بدھ۔ کہا اور کچھ اس کی نشانی؟ کہا جب وہ آئے گا کہ اے انندا، اس خادم کا نام جو اس کے ساتھ رہا کرتا تھا، اس انندا سے اس نے کہا کہ اے انندا، جس طریقے سے تم میرے ساتھ رہ کر کے میری خدمت کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی ایک اس کا غلام ہوگا، اور وہ ایسا غلام ہوگا کہ اس بدھا یعنی اس رسول کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے غار ثور تک لے جائے گا۔ حضور کی پیشگی کوئی نہیں ہے۔ کہا اور کچھ؟ کہا جب وہ آئے گا تو صبح کا وقت ہوگا، سورج نکلا نہیں ہوگا، صبح ہوتی ہوئی ہوگی، اور جب وہ دنیا سے جائے گا تو اندھیرا ہوگا، یعنی شام کا وقت ہوگا۔
یہ ساری نشانیاں، ساری علامتیں ہمارے علماء دین اس سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی آمد کا سارا حال اس نے اپنے خادم کو بتایا۔ بعضوں نے خدمت گزار کا معنی حضرت انس ابن مالک کو لیا، کیونکہ حضرت انس بھی حضور کے ہر وقت ساتھ رہتے تھے اور حضور کی خدمت کیا، اور بعضوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو لیا۔ تو ہم ذرا یہاں ٹھہر کے سوچیں کہ ہمارے نبی کیسے نبی کہ اگلوں نے ہمارے نبی کی خوشخبری، اگلوں نے ہمارے نبی کے آنے کی خبریں نبیوں نے دی، رسولوں نے دی، اور عقل مندوں نے اور دانشوروں نے دی کہ نہ اس جیسا کوئی آیا نہ اس کے بعد کوئی آنے والا ہے، وہ سارے نبیوں کا سردار ہوگا، سارے رسولوں کا، اور وہ دین دے گا، وہ ایک طریقہ دے گا، ایک انداز زندگی دے گا، اور وہ انداز زندگی کیا ہے؟ یہ اسلام، ایک دین خدا تعالیٰ کی طرف سے لے کر کے وہ دنیا کو پہنچائے گا۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ یہی دین اللہ کے نزدیک پیارا ہے، جو دین ہمیں ہمارے رسول مصطفیٰ جان رحمت کے توسط سے ہمیں ملا، یہ دین ہی خدا کے نزدیک سب سے پیارا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب یہ تو صرف میں نے ایک بات کہی سرسری طور پر، ورنہ جتنی دیگر مذاہب کی کتابیں، دیگر مذہب کی کتابیں، ان کی اندر میں بھی حضور کی آنے کی خبریں، حضور کی تشریف لانے کی خبریں دی گئی ہے۔ یہ اعلان خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اب وہ نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے جو سارے نبیوں کا امام، اور جس کے صدقے میں نے کائنات عالم کے ذرے کو پیدا کیا، وہ نبی تمہاری ہدایت کے لیے تشریف لانے والا ہے۔ خبریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سیأتی من بعدی نبی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی، ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور یہ احمد آسمانی نام ہے، اور یہ رسول کی شان ہے۔ میں کبھی کبھار کہا کرتا ہوں کہ یہ حضور ہی کی ذات ہے کہ آپ کی منزل بدلتی ہی آپ کا نام بھی بدلتا ہے۔ آپ دیکھو کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی الگ الگ منزلوں پر الگ الگ نام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے چلو، حضرت آدم جب پیدا نہیں کیے گئے تھے تب بھی آدم خدا کی علم میں تھے۔ حضرت آدم دنیا میں آئے تو آدم، اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو آدم ہی رہیں گے۔ جنت کی باغ و بہار میں تھے تو آدم ہی تھے، دنیا سے گئے تو آدم۔ اب حضرت نوح، پہلے بھی نوح، یہاں آئے تو نوح، قیامت کے دن بھی نوح۔ حضرت یوسف، یہاں بھی نوح، یوسف وہاں، جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہاں بھی یوسف۔ جو نبی جس نام سے دنیا میں مشہور ہوا وہی نام اس کی ہر منزل پر رہے گا۔ لیکن ہمارے آقا کی ایک پیاری حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث۔ حضور فرماتے ہیں کہ انا احد علی العرش، یہ ایک منزل ہے حضور کی، کہ میں احد تھا جب عرش پر، کیونکہ حضور کے نور کی تخلیق فرما کر اللہ نے آپ کے نور کو طاق عرش پر کئی سالوں تک رکھا ہے۔
ہمارے نبی کے نور کئی سالوں اور عرش پر اللہ کے رسول کا نور اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر کرتا ہے ہمارے نبی کا. تو وہاں احد تھے. فرماتے ہیں انا احد علی الارض وانا احمد علی السماء. اور میں جب آسمانی دنیا پر نازل ہوا آیا تو آسمانوں میں میرا نام احمد ہوا, فرشتوں میں میرا نام احمد, ساتوں آسمان کے فرشتوں میں میں احمد, وَأَنَا مُحَمَّدٌ عَلَى الْأَرْضِ. اور جب زمین پر آیا تو محمد ہوا. 3 منزل ہوئی, ہر ایک نام الگ. عرش پر تھے تو احد, آسمانی دنیا میں احمد, زمین پر آئے تو محمد. وَأَنَا مَحْمُودٌ فِي الْقِيَامَةِ. اور جب قیامت کا دن ہوگا تو میں محمود بن کر تو قیامت کے دن محمود. وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ. اذان کے بعد جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس میں محمود نام آیا حضور کا. تو منزل بدلتی ہے, نبی کا نام بدلا. اب یہاں ایک شبہ کا ازالہ کر دیں. اللہ نے اپنے لیے کیا کہا؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللہ ایک ہے اور حضور فرماتے ہیں انا احد. اللہ بھی احد, حضور بھی احد. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے برابر کر دیا ہم نے؟ نہیں. اس کا جواب ہمیں کہیں نہیں ملے گا. ملے گا تو صرف حضور کے جملے میں ملے گا. حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ اب ذرا عربی کی بات آ گئی ہے تو ذرا دھیان سے سنیے. حضور نے فرمایا انا احد علی الارض. علی کے معنی ہوتے ہیں اوپر کے. جیسے میں ابھی کہہ دوں عربی میں الزہر علی الطاولہ, یہ گلاب کے پھول ٹیبل پر, والماء علی الطاولہ, اور پانی ٹیبل پر. تو پانی اوپر, ٹیبل اس کے نیچے ہوا نا. تو اب اس گلاس کے لیے جگہ ہم نے ثابت کی, جگہ ہم نے ثابت کی. اس گلاب کے لیے جگہ ہم نے ثابت کی. حضور میں علی الارض, اور اللہ نے اپنے لیے اللہ کا جملہ نہیں کہا. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. کیونکہ اللہ جگہ اور مکان و مکانیات سے پاک ہے, جسم جسمانیات سے پاک ہے. تو اللہ احد ہے, مکان و مکانیات سے بے نیاز ہو کر, جسم اور جسمانیات سے بے نیاز ہو کر. اور ہمارے رسول مکان کے ساتھ ہے, جسم کے ساتھ ہے, عرش پر. آئی بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور کا احد ہونا اور ہے اور خدا کا احد ہونا اور ہے. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سیاتی من بعدی نبی اسمہ احمد. میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. اگلوں نے سارے نبی, سارے رسول آپ کے نقیب اور خطیب بن کر کے دنیا میں تشریف لائے. اور جیسی بشارت دی گئی, جیسی خبر دی گئی, اسی کے مطابق سرکار کا دنیا میں آنا ہوا. سرکار کا دنیا میں آنا ہوا. اب دیکھیے رجب کی 3 تاریخ ہمارے آقا اپنی ماں کے پیٹ میں جل وگر ہوتے ہیں. حضرت آمینہ کے پیٹ میں رجب کی 3 تاریخ پورے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں گزارے. ہمارے آقا نے, ہمارے نبی نے, ہمارے رسول مصطفیٰ جان رحمت
مکمل نہ ہو 9 مہینے، مگر آمنہ سے پوچھو کہ 9 مہینے میں تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ کیا عام عورتوں کی طرح؟ ہرگز نہیں۔ اب میں تفصیل نہیں کروں گا، جو باتیں ایام حمل میں عورتوں کو لاحق ہوتی ہے خدا کی قسم ان میں سے کوئی ایک بات بھی حضرت آمنہ کو لاحق نہیں۔ کبھی جی نہیں متلایا حضرت آمنہ، ایسا نہیں ہوا کہ جی جیسے حمل میں عورتوں کی جی متلاتے قے ہوتی ہے، الٹیاں ہوتی ہیں، کھٹا کھانے کو جی چاہتا ہے، درد ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی شکایت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں۔ مکمل 9 مہینے کے بعد اب جب دنیا کو سرفراز فرمانے والا وہ نبی جس نبی کے آنے کی خبریں سارے اگلوں نے دی، وہ نبی اب دنیا میں ان کے آنے کا وقت ہوا۔ تو اب میں مختصر طور پر آپ کی جو ولادت کی گھڑی ہے اس کا ذکر کر دوں، کیونکہ آگے پھر ہمیں سفر کرنا ہے، حضور کی زندگی پر کچھ روشنی ڈالنی ہے، برپائے راشدین کی اوپر روشنی ڈالنی ہے، اہل بیت اطہار کے فضائل پہ، اور پھر میدان کربلا کا سفر کریں۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا وقت ہوا۔ جب دنیا میں آنے کا وقت ہوا، جس تاریخ کو اور جس رات صبح صادق کے وقت حضور تشریف لانے والے تھے، تھوڑا سا درد شروع ہوا حضرت آمنہ۔ ان کے ساتھ ان کی خدمت میں حضرت عثمان ابن مظعون کی ماں موجود تھی خدمت میں۔ ان کا یہ بیان ہے کہ ہم نے خدا کی قسم یہ دیکھا کہ حضور کی تشریف آوری کا جیسے جیسے وقت قریب ہوتا تھا ستارے بالکل قریب ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، آسمان کے تارے قریب ہوتے تھے۔ یہاں تک حضرت عثمان بن مظعون کی ماں کہتی ہے کہ اس وقت حضرت آمنہ کی غربت کا عالم یہ تھا کہ رات کا وقت تھا مگر چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، چراغ ہی گل تھا، بجھا ہوا۔ لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ چراغ تو نہیں جل رہا تھا، پھر بھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اس کمرے میں نور ہی نور نظر آتا تھا۔ پورا گھر روشن ہوا، پورا گھر نورانی ہوا، چمک رہا تھا، تارے بالکل نزدیک آ گئے، محسوس ہو رہا تھا۔ یہاں تک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کتاب رحمت للعالمین کی یہ بات موجود فرماتی ہے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہیں یہ تارے میرے گھر پر ٹوٹ نہ پڑے، کہیں گر نہ جائے۔ یہ خشیت تاری، یہ خوف تاری، اتنے تارے نزدیک آ گئے، گھر میں چراغ جلتا نہیں تھا مگر گھر روشن اور روشن تھا۔ اب یہاں شاید یہ خیال گزرے تھوڑی دیر کے لیے، خیال گزرے کہ بغیر چراغ کے گھر میں روشنی، بغیر چراغ کے گھر میں اجالا، نور پھیلا ہوا، شاید ان تاروں کے قریب ہونے کی وجہ سے، کیونکہ تارے چمکتے ہیں، اس میں نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، تو ان کے قریب آ جانے سے اس کی روشنی ان کے گھر میں ہوگی، یہ خیال گزر سکتا ہے کہ تاروں کی وجہ سے۔ مگر بات دراصل کچھ اور ہے، بات اس کو سمجھنا ہے تو ہمیں بریلی جانا پڑے گا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جانا پڑے گا کہ بغیر چراغ کے یہ اجالا تھا کیوں؟ کیا ان تاروں کی وجہ سے تھا؟
تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، دینے نہیں، یہ نور دینے کے لیے نہیں آئے تھے، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، بارگاہ مصطفیٰ میں نور کی بھیک مانگنے کے لیے سارے ستارے قریب ہوئے تھے کہ وہ نور جس کے صدقے میں ہمیں نورانی بنایا ہے وہ نور دنیا میں آ رہا ہے، چلو بارگاہ نورانیت سے کچھ نور کی بھیک لیں۔ 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا، کیونکہ 12 برج ہے، ہر ایک برج کے ستارے بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں نور کی بھیک لیں۔ اس آن بان کے ساتھ وہ گھڑی دنیا کو سرفراز فرمانے آ گئی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس کی افروز ساکت لاکھوں دنیا میں آپ نے قدم رکھا، اندھیرے ہٹ گئے، نور پھیل گیا، سمندر کی مچھلیاں مبارکباد دینے لگی، جنگلوں کے جانور ایک دوسروں کو مبارکباد کرنے لگے کہ وہ نبی دنیا میں آ چکا ہے جس نبی کے صدقے میں ہمارا پیدا ہے۔ جہاں تاریخ تھا، ظلمت کڑا تھا، سخت تالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں ہمارے نبی کی اس نبی کے ذریعے سے اللہ نے دین اسلام ہم کو عطا کیا، وہ راستہ ہم کو عطا کیا، وہ قانون ہمیں عطا کیا، وہ ضوابط و اصول ہمیں عطا فرمائے کہ اس کے بعد اب ہمیں نہ کسی قانون کی ضرورت ہے، نہ کسی اصول کی ضرورت ہے، نہ کسی ضابطے کی ضرورت ہے، نہ کسی نظام کی ضرورت ہے۔ مگر افسوس کی بات کہ آج ہم نے اس دین کے مفہوم کو نظر انداز کیا۔ ہم دین ابھی آگے جو بیانات ہوں گے اس میں شاید میں اس کو لے لوں گا کہ دین اور مذہب وہ تو ایک ہے مگر دونوں میں فرق ہے۔ آج ہم مذہباً مسلمان مگر دین کا تصور ہی ہے ہم سے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ دین ایک الگ چیز ہے، مذہب ایک الگ چیز ہے، صوم و صلاۃ، نماز روزہ، احکام شرعیہ کی پابندی کا نام مذہب ہے۔ کیا ہے؟ احکامات شرعیہ، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ وہ وغیرہ یہ جتنے جو ہے طور طریقے جتنے ہیں اس کی پابندی کا نام مذہب ہے، مگر دین کا تصور الگ ہے۔ مختصر طور پہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ دین نظام اسلام کو قائم کرنے کا نام ہے۔ دین کیا ہے؟ پوری دنیا میں نظام اسلام قائم کرنے کا نام دین ہے، اور یہی مقصد اسلام کا ہے کہ پوری دنیا کے اندر میں کوئی ایسا خطہ ارض باقی نہ رہے جہاں نظام اسلام ہو۔ ہمارا غلط مفہوم ہو، وہ اقبال نے نہیں طنز کیا ہے، ملا کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نماز پڑھ سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو ملا کو ہے اجازت ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں آزاد، تم آزاد سمجھتے ہو، نماز روزوں کی پابندی میں کوئی رکاوٹ نہیں، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی کی کوئی رکاوٹ نہیں، اسی کو تم نے دین سمجھا ہے؟ نہیں، دین مکمل نظام اسلام کو پوری کائنات میں، اور یہ ابھی باقی ہے،
مذہب تو ہے ہمارا اسلام، سمجھے؟ مگر جسے اور جگہ پر اقبال نے شکوہ یا جواب شکوہ میں کہا ہے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ ہم اب تک نظام اسلام کو جزیرہ نمائے عرب میں تو مکمل اسلام کا نظام ہوا، مگر پوری کائنات میں تو نہیں ہوا، اور یہ کام ابھی باقی۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ابھی باقی ہے، اور یہ ہونا ہے۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ نظام اسلام پوری دنیا میں قائم نہیں ہے، جب تک نظام اسلام قائم نہیں ہے۔ اب بہت قریب ہے قیامت، اب حضرت امام مہدی کے ذریعہ سے یہ نظام پوری دنیا میں قائم ہوگا، اور حضرت امام مہدی کا لشکر کیسا ہوگا، اس کی طاقت کتنی ہوگی، کون کون ملک اس میں حصہ لیں گے، آنے والے بیانات میں انشاءاللہ سرسری طور پر بیان کرتا چلوں گا۔ اب دیکھو، اب بعضوں نے تو کہا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے، بعضوں نے کہہ دیا ہے کہ امام مہدی جس مہدی کے آنے کی خبریں دی رہی ہے وہ مہدی پیدا ہو چکے۔ اب باقی کیا ہے، ظہور، ان کا ظاہر ہونا باقی، ان کا ظاہر ہونا باقی۔ تو بہت قریب کے مستقبل میں علماء دین ہمارے فرماتے ہیں کہ بہت قریب کے زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے کہ وہ امام مہدی ہے، اور پھر جیسے سرکار نے فرمایا خراسان سے ایک لشکر اٹھے گا، اس نبی نے فرمایا خراسان سے ایک لشکر اٹھے گا جو مہدی کا ساتھ دے گا، اور وہ لشکر ہی کے ذریعہ امام مہدی نظام اسلام کو پوری دنیا میں قائم کرے گا۔ تو خراسان کا علاقہ کون سا؟ جب حضور نے فرمایا خراسان سے لشکر ہے، تو خراسان اگر دیکھو افغانستان، پاکستان اور ہمارا ہندوستان، یہ تین ملکوں کے درمیان جو علاقے ہیں اس کو خراسان کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام مہدی کے جو کارنامے ہیں اس میں ہمارا بھی کچھ رول ہوگا، پاکستان کا بھی کچھ رول ہوگا، افغانستان کا بھی کچھ رول ہوگا، اور ہمارے ہی مجاہد اٹھیں گے، اور آہستہ آہستہ وہ ماحول بن رہا ہے، ذرا دیکھتے چلے جائیں، ماحول بن رہا ہے، اور قریب ہے کہ حضرت امام مہدی ان قریب ظاہر ہوں، اور پھر پوری دنیا میں نظام اسلام قائم۔ انشاءاللہ آنے والی تقریروں میں اس تاریخ کو دہرایا جائے گا۔ آج 15:05 ہو گئی، تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضریوں کو قبول فرمائے، اور صحبہ کربلا کے صدقے میں ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے، ہر بلا، ہر آفت، ہر مصیبت اور ہر بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جہاں دست کربلا ہمیں بڑی بہادری سے دی، مختار بے نوا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا یا
الفاتحہ. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.